بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے قریش کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر مسلمان اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے لگے۔ بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا چکے تھے جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مکہ کے مسلمانوں پر بھی وہ بلا خطرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے 7ویں سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں قریش نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ مسلمانوں کی روز افزا و جماعتوں کے خطرات سے قوم کو آگاہ کیا اور اس اندیشہ و خطرہ سے محفوظ رہنے کی تدبیر پر غور کیا گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اگرچہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و رعایت سے باز نہیں آتے، لہٰذا اول ابو طالب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے۔ اگر وہ انکار کرے تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے شادی بیاہ، میل ملاقات، سلام پیغام سب ترک کر دیا جائے، کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے اور ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ پہنچنے دی جائے، اور اس سخت اذیت رسا مقاطعے کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کرے۔ چنانچہ اس مقاطعے کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ تمام رؤسائے قریش نے اس پر قسمیں کھائے اور عہد نامہ پر دستخط کیے۔ یہ دستخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور مقاطعہ شروع ہو گیا۔ ابو طالب تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی درے میں جا کر محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی درے میں جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے چلے گئے۔ بنو ہاشم سے صرف ایک شخص ابو لہب اس قید و نظر بندی سے آزاد رہا، وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔ غلہ وغیرہ جو کچھ بنو ہاشم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ جلد ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے لگی۔ درے میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا، کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ 3 برس تک بنو ہاشم اور مکہ کے مسلمانوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اور اذیتیں شعب ابو طالب میں برداشت کیے، جن کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف ایام حج میں یہ محصور لوگ باہر نکلتے تھے اور عرب کے دستور کے موافق ان ایام میں جو امن عام ہوتا تھا اس سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے کھانے پینے کا سامان خرید کر ذخیرہ کر لیتے تھے۔ انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں تبلیغ اسلام کرتے تھے، لیکن قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہتے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سے منع کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ اور جادوگر بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی کو متوجہ نہیں ہونے دیتے۔ شعب ابو طالب کی 60 سالہ سختیوں کا تصور کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قبیلوں کی حمیت اور خاندان و نسل کا پاس و لحاظ بھی ایک بڑی چیز ہے، اور اسی نے بنو ہاشم کے ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف شعب ابو طالب کے قید و نظر بندی نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا زیادہ مطالعہ کرنے، زیادہ متاثر ہونے اور اسلام سے زیادہ واقف ہونے کا موقع دیا، اور اس نسلی امتیاز نے ان کو بنو ہاشم کو بجا طور پر مستحق تکریم بنا دیا۔ 3 سال کی اس ظالمانہ قید اور بنو ہاشم کے مصائب نے بالآخر قریش کے بعض افراد کو متاثر کیا۔ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھوک کے مارے تڑپنا اور پاک زدہ والدین کے سامنے ان کی اولاد کا بلکنا ایسی چیز تھی کہ قریش مکہ ان کا صحیح اندازہ کر سکتے تھے۔ زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ نے بن ہاشم کی مصیبت کو اسی لیے سب سے پہلے محسوس کیا کہ ابو طالب اس کے ماموں تھے۔ زہیر نے اول مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو رشتہ داری کی طرف توجہ دلا کر عہد نامے کے توڑنے پر مجبور کیا۔
پھر ابو الجنتری بن حشام اور زامعہ بن الاسود کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ غرض مکہ میں کئی شخص جو بنو ہاشم سے قربت داری رکھتے تھے، بنو ہاشم کو مظلوم سمجھ کر اس ظالمانہ عہد نامے کی تنسیخ کے متعلق چرچا کرنے لگے۔ انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ اس عہد نامے کی تمام تحریروں کو کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بدستور لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ کے سوا باقی تمام حروف غائب ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب اپنی گھاٹی سے باہر نکلے اور انہوں نے قریش سے کہا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خبر دی ہے، تم عہد نامہ کو دیکھو، اگر یہ خبر صحیح ہے اور عہد نامہ کی تحریر معدوم ہو چکی ہے تو مقاطعہ ختم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت قریش خانہ کعبہ میں دوڑے ہوئے آئے، دیکھا تو دیمک نے تمام حروف چاٹ لیے تھے۔ جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا وہ البتہ بدستور موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران اور ششدر رہ گئے اور اسی وقت مقاطع کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ بنو ہاشم اور تمام مسلمان شعب ابو طالب سے 3 سال کے بعد نکلے اور مکہ میں آ کر اپنے گھروں میں رہنے سہنے لگے۔ شعب ابو طالب میں مسلمانوں کو بھوک سے بے تاب ہو کر اکثر درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ بعض شخصوں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ اگر کہیں سوکھا ہوا چمڑا مل گیا تو اس کو صاف اور نرم کر کے آگ پر رکھا اور بھون کر چبایا۔ حکیم بن حزم کبھی کبھی اپنے غلام کے ہاتھ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ کھانا چھپا کر بھجوایا کرتے تھے۔ اس کا حال جب ایک مرتبہ ابو جہل کو معلوم ہوا تو اس نے غلام سے غلہ چھین لینا چاہا اور زیادہ سختی سے نگرانی شروع کر دی۔